زہریلی میڈیسن کوئی دی ہے انہوں نے میری بیوی کو حمل ضائع کرنے کے لیے. ڈی آئی جی صاحب, ایس پی صاحب, ایس ایچ او صاحب مناوا کے میں نے ان کو اپنی اپلیکیشن جو ان سے درخواست کی ہوئی ہے, میں ان سے اپیل کروں گا کہ میری جو ان سے ہے وہ سنوائی کریں, ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں. حتیٰ کہ ابھی تک کوئی قانونی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہو سکی اور نہ ان کے خلاف ایف آئی آر کریں. اردو ڈیجیٹل سے رانا آفتاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, میں اس وقت دروگے والے میں موجود ہوں. یہاں پہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ یہاں پہ سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی اور اپنی بیٹی کے ہونے والے بچے کو قتل کر کے اس کا الزام اپنے داماد پہ لگا دیا اور اس پہ کیس کر دیا. میرے ساتھ اس وقت اس سوتیلی ساس کے داماد محمد شہر یار موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہوئے جانتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ یہی ہے کہ 17 تاریخ والے دن میری بیوی کو یہاں سے لے گئی ہیں یہ زبردستی پنچایتی فیصلے کے زور کے اوپر, اور 28 تاریخ والے دن میرے بیوی کو اور میرے بچے کو انہوں نے قتل کر دیا. کیسے؟ زہریلی میڈیسن کوئی دی ہے انہوں نے میری بیوی کو حمل ضائع کرنے کے لیے. آپ کی جو بیگم امید سے تھی؟ جی جی بالکل, اللہ پاک نے کرم کیا ہوا تھا, ہم بہت خوش تھے اپنی زندگی میں. تو انہوں نے جو ان سے ہے نا اس کو میڈیسن دی ہے وہ برداشت نہیں کر سکی, تو اسی وجہ سے ان کی جو ان سی ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے, قتل ہو گیا. آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ میری یہ شادی کو تقریباً جو ان سے ہے وہ 3 ماہ ہو گئے تھے. 3 ماہ کے درمیان کیا ایسے اختلافات ہوئے کہ آپ کی بیگم کو آپ کے سسرال والے یہاں سے لے گئے؟ اختلافات تو جو ان سے ہیں یہی ہوا تھا. 17 تاریخ والے دن ہی تھوڑا سا اختلافات ہوا ہے ان کو, مثلاً کہ اس کو زبردستی ساتھ لے کر جانا چاہ رہے تھے, وہ ساتھ نہیں تھی جانا چاہ رہی. یعنی کہ وہ آپ کی حمایت میں؟ جی جی بالکل, وہ میری حمایت میں تھی, وہ میرے ساتھ ہی تھی. بیوی کے ساتھ کوئی کسی قسم کے اختلافات نہیں تھے آپ کے؟ نہیں بالکل, بیوی کے ساتھ کوئی کسی قسم کے اختلافات نہیں تھے میرے, وہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھی, بالکل ہیپی لائف گزار رہی تھی. یعنی کہ آپ کی ساس نے اپنی بیٹی کا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا؟ جی بالکل, جو ان سے ہے انہوں نے اپنی جو بیٹی تھی میرے ساتھ بالکل خوش تھی. اللہ پاک نے ہمیں جو ان سے ہے وہ بیٹی یا بیٹے سے نوازنا تھا, ہم بالکل خوش تھے اس کی وجہ سے بھی. لیکن ان کو پتہ نہیں کیا کس قسم کی جو ان سے ہے وہ مثلاً کہ رنجش تھی, اپنی بیٹی سے تھی یا مجھ سے تھی, جو بھی معاملات تھے انہوں نے جو ان سے ہنستا بستا گھر جو ان سے ہمارا اجاڑ دیا. مجھے بتائیں کہ کھل کے ذرا بتائیں کہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا کہ آپ کی ساس اور آپ کے جو سالے ہیں وہ یہاں پہ آئے, کس طرح سے آپ کی بیگم کو یہاں سے لے گئے؟ میری ساس ام الخیر اور میرا جو سالہ ہے راشد سبحانی وہ یہاں پر آیا ہے. وہ صرف یہاں پر مثلاً کہ ان کے بقول ہے کہ ہم شالیمار اسکیمر آئے ہوئے ہیں تو ہم نا یہاں سے چکر لگاتے ہیں. مثلاً کہ یہ 17 مارچ کی بات ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں سے چکر لگاتے جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ان سے ہے وہ یہاں پر آئے ہیں. تو میں نماز پڑھ رہا تھا, اتنی دیر میں وہ آئے ہیں, تو انہوں نے جو ان سے ہے میری وائف نے ان کے سامنے کوئی لوازمات رکھے ہیں, انہوں نے کھایا وغیرہ. تو آپ کی جانب سے اچھا رسپانس دیا گیا, آئے ہیں ان کی خاطر تواضع کی گئی, کھانا وغیرہ ان کے آگے رکھا گیا؟ جی جی بالکل اسی طرح ہی واقعہ ہوا ہے. تو کھانا وغیرہ رکھا گیا, انہوں نے کھایا وغیرہ. تو اس کے بعد جو ان سے ہے میں گیا ہوں, تو انہوں نے کہا ہے کہ اپنی بیٹی سے کہا یا مجھ سے کہا والد صاحب سے کہ ہم جو ان سے ہے نا انہیں کو ساتھ لے کر جانا چاہ رہے ہیں. تو میری وائف نے آگے سے کہا ہے کہ آپ مما جان مجھ سے اداس ہو گئی ہیں. تو انہوں نے آگے سے بڑی تلخ کلام سے کہا ہے, اپنی بیٹی سے جواب دیا کہ کیا میں تم سے اداس نہیں ہو سکتی, ہاں میں نے شاپنگ کرنے جانا تھا تو تم نے میرے ساتھ ہی جانا ہے. تو انہوں نے آگے سے پھر میری وائف نے اپنی مما کو جواب دیا کہ مما جان ہم نے بھی کل شاپنگ کرنے جانی ہے. وہ پھر اس بات سے اور غصہ آ گئی ہیں کہ میری بیٹی نے مجھے دوبارہ جواب دے دیا کہ میرے ساتھ جانے سے انکار کر رہی ہے میری بیٹی. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, اگر آپ نے جانا ہے کل تو آپ پرسوں چلی جانا یا چوتھ چلی جانا, میں 3 دن کے لیے آئی ہوں, تو میں نے جو ان سے ہے وہ آپ کو لے کر جانا ہے ساتھ. تو اسی بات سے جو ان سے اختلافات ہوا ہے, تو مثلاً کہ وہ اس کو زبردستی یہاں سے لے گئے؟ جی جی بالکل, وہ زبردستی ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی, تو میری بیوی نہیں تھی جانا چاہ رہی, وہ میرے ساتھ ہی رہی ہیں. تو اتنی دیر میں انہوں نے کوئی بدماش وغیرہ لڑکے ساتھ لے کر آئے تھے, انہوں نے کال کیا, وہ اوپر آ گئے ہیں. پہلے کی بات کاٹ رہا ہوں کہ پہلے وہ خود آئے ہیں, آپ کی ساس اور آپ کے جو سالہ ہیں وہ خود یہاں پہ آئے ہیں, اس کے بعد بدماش ہیں؟ جی جی بالکل, اس کے بعد انہوں نے کال کیا تو اس کے بعد وہ آ گئے ہیں 3 لڑکے اوپر. ان کے ہاتھ میں پسٹل وغیرہ بھی تھا, انہوں نے تشدد وغیرہ کا نشانہ بنایا مجھے بھی, میری فیملی کو بھی. اور اس کے بعد جو ان سے میری بیوی میرے پاس ہی رہی ہیں, تو یہ بھاگ گئے ہیں. جب اہل محلہ اکٹھا ہوا ہے یہاں پر شور و غل ہو گیا, تو یہ بھاگ گئے ہیں یہاں سے. پھر 15 پر کال کی ہے, پولیس وغیرہ آئی ہے, تو پنچایتی فیصلے کے زور کے اوپر یہ لے کر گئے ہیں. تو میں تب بھی نہیں تھا مثلاً کہ ایگری کر رہا کہ یہ ساتھ جائیں ان کے.
تو میری بیوی بھی ایگری نہیں تھی گاڑی کے ساتھ جانا، چاہے وہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہوا ہے، پنچایتی فیصلہ ہوا ہے جس کی بنا کے اوپر وہ اس کو لے گئے ہیں، تو اس کا انجام جو ان سے ہے وہ یہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بتائیں کہ آپ کی بیگم کو یہاں سے لے کے گئے، آپ کی بیگم ماشاءاللہ امید سے تھی، آپ کے گھر رحمت آنے والی تھی، تو مجھے بتائیں کہ جب وہ یہاں سے لے کے گئے اس کے کتنے دن روز بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی یا کس طرح سے ڈیتھ ہوئی؟ 17 تاریخ کو وہ یہاں سے لے کر گئے ہیں، اور 28 تاریخ والے دن 11 اور 12 دن بعد مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی کو قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے جو ان سے مجھے بتایا بھی نہیں، 1 بجے کی میری بیوی فوت ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا، میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ 8 بجے مجھے کسی کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی بیوی کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، قتل کر دیا گیا آپ کی بیوی کو کوئی میڈیسن دے کر۔ میں وہاں پر گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے، تو میں نے اس کے بعد جو ان سے وہاں پر جا کے تحقیقات کیا تو واقعی وہ معاملہ تو ہو گیا، تو میری بیوی کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کیا تو آگے سے یہ مثلاً کہ مجھے پسٹل لے کر راشد سبحانی اور اس کے جو دوست تھے کوئی 10-12، یہ مجھے راشد سبحانی آپ کا سالہ ہے؟ جو میرا سالہ ہے، وہ پسٹل لے کے مجھے بھی قتل کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، تو مجھے پر تشدد وغیرہ شروع کر دیا۔ تو میرے دوست تھے ساتھ میں 1-2 اور میرا کزن وغیرہ تھا، انہوں نے مجھے چھڑوایا اور چھڑوا کے جو ان سے مجھے بھیج دیا، یہ بھگا دیا۔ میں وہاں سے بھاگ کر آگے گیا ہوں تو میں نے 15 پر کال کی ہے، وہاں پر مناوا کی پولیس آئی ہے، ایس ایچ او صاحب موقع پر موجود آئے ہیں، انہوں نے جو باڈی ہے وہ اپنی طویل میں لی ہے اور میوں ہاسپٹل پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد کیا نتیجہ آیا، کیا رزلٹ؟ پوسٹ مارٹم کے بعد جو یہ الزام میرے پر تراشی کر رہے تھے کہ لڑکی کے اوپر بہت تشدد کیا ہے، حتیٰ کہ میں نے ان کو تب بھی کہا تھا، یہ جب ساتھ لے کر گئے ہیں، کہ میں نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ میری بیوی خود بھی کہہ رہی تھی کہ شہریار نے کچھ نہیں کہا مجھے۔ آپ کی بیگم جو آپ کے ساتھ صحیح رہ رہی تھی یہاں پہ، کیسا ان کا سلوک تھا آپ کے ساتھ، کس طرح کا رویہ؟ بالکل اچھا سلوک تھا ان کا میرے ساتھ، بہت ہم پیار سے ہیپی لائف گزارے تھے، زندگی ہماری بہت اچھی گزری تھی۔ تو رپورٹ جو ان سی ہے، رپورٹ میں بالکل یہ کلیئر کٹ آیا ہے کہ لڑکی کے اوپر کوئی تشدد کا نشان نہیں ہے۔ یہ سرکاری رپورٹ میوں ہاسپٹل کی ہے، تو کوئی تشدد کا نشان نہیں آیا۔ اچھا، جس طرح سے میں نے پروگرام میں بتایا جس طرح سے میں نے سٹارٹ میں بتایا ہے کہ آپ کی ساس نے آپ پہ کیس کر دیا ہے کہ آپ نے میری بیٹی کو مارا اور ہونے والا جو بچہ تھا دنیا میں آنے والا اس کو بھی قتل کر دیا ہے، وہ مجھے اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی انہوں نے جو ان سے ہے وہ ایف آئی آر میرے پر کٹنگ کروائی تھی پہلے، 302 کی نہیں ہے یہ ایف آئی آر، وہ 17 تاریخ کی ہے۔ جو الزامات ہمیں ان کے اوپر مثلاً کہ ان کے اوپر ایف آئی آر کٹنگ ہونی چاہیے تھی، جو انہوں نے یہاں پر آگے شور و گل کیا ہے، ہمارے پر تشدد کیا ہے، 4 دیواری کا جو ان سی ہے وہ چادر پمال کی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے پسٹل وغیرہ لا کر ہمیں یہاں پہ آگے تشدد کیا، مارا، توڑ پھوڑ کیا، وہ انہوں نے آپ پہ الزام لگا دیا کہ آپ ان کے گھر گئے اور آپ نے ان پہ سب یہ ان کے ساتھ کیا۔ جی بالکل، انہوں نے ہمارے پہ یہ الزام لگائے ہیں اور ہمارے اوپر ہی ایف آئی آر کٹنگ کروا دیا۔ اور اب 11 دن بعد جب لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ لڑکی ان کے پاس تھی اور یہ کہہ رہے ہیں اب کہ لڑکی کو آپ لوگوں نے مارا ہے، حتیٰ کہ 11 دن ہو گئے تھے، یہ تو لڑکی کو لے گئے تھے یہاں سے، لڑکی کو میڈیسن انہوں نے دی ہے۔ نگینہ ہاسپٹل والوں کو سب یہ معاملاتوں کا پتہ ہے، نگینہ ہاسپٹل ہے کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل کے نام سے، وہاں پہ وہ سارا ان معاملہ کے گھر کے پاس ہی ہے، یہ ان کے گھر کے پاس ہی نگینہ ہاسپٹل ہے، کوئی پرائیویٹ مثلاً کہ کوئی کلینک وغیرہ انہوں نے اپنے گھر میں ہی بنایا ہوا ہے، تو وہاں سے انہوں نے کوئی زہریلی میڈیسن میری بیوی کو کھلائی ہے، جو دنیا میں آ رہا ہے وہ امید سے ہیں وہ نہ آئے، اس کو قتل کرنے کی غرض سے انہوں نے وہ میڈیسن کھلائی ہے کہ وہ ضائع ہو جائے حمل۔ تو وہ جو میری بیگم ہے اس کو برداشت نہیں کر سکی، اس کا بھی قتل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے بھی ان کے خلاف کوئی اپلیکیشن دی ہے کسی کو، جا کے اپنے کوئی ملے ہیں کسی اعلیٰ افسر کو؟ جی بالکل، میں نے سارے افسران کو، اعلیٰ حکمران جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، افسران بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی آئی جی صاحب، ایس پی صاحب، ایس ایچ او صاحب مناوا کے، میں نے ان کو اپنی اپلیکیشن جو ان سے درخواست کی ہوئی ہے، میں ان سے اپیل کروں گا کہ میری جو ان سے ہے وہ سنوائی کریں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں، حتیٰ کہ ابھی تک کوئی قانونی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہو سکی اور نہ ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی۔ پولیس کیسا رسپانس دے رہی ہے آپ کو؟ پولیس جو ان سی ہے وہ حتیٰ کہ ابھی تک تو کوئی رسپانس نہیں آیا ان کی طرف سے، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی، کوئی ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں درپیش آئی۔ تو اسی بات پر جو ان سے ہے میں متفق نہیں ہوں کہ یہ جو ان سے ہے میرا ساتھ دیں، ان سے اپیل ہے میری، اعلیٰ افسران سے اپیل ہے، حکمرانوں سے اپیل ہے کہ مجھے جو ان سے انصاف فراہم کیا جائے، مجھے بچے کا اور میرے جو بیوی کا قتل ہوا ہے مجھے ان کا انصاف دیا جائے۔
سو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس میں ہمارے ساتھ محمد شہریار موجود ہیں. ان سے ہم نے بات کی اور بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے کہ جس میں سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی کو قتل کر کے اپنی بیٹی کے دنیا میں آنے والے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر کے اپنے داماد پہ الزام لگا کے اس پہ کیس کر دیا. محمد شہریار کی صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ انہیں انصاف چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رانا آفتاب کو دے اجازت.